صل صلی علی علی محمد محمد وآل اللهم محمد صل علی وأزواج محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ مجلس شب شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مجلس کا آغاز کر رہے ہیں جناب میثم مقصود صاحب سلام کے ذریعے سے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سلام پڑھیے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے اپنے اپنے گھروں میں مل کے صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل علی محمد آل آل محمد وعجل فرجهم۔ جناب مصطفیٰ کاظمی صاحب کا کلام ہے، اس کی چند اشعار پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جی عطا بسم اللہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مسلم جو کوفے والوں کے مہمان ہو گئے، مسلم جو کوفے والوں کے مہمان ہو گئے، وجہ بقائے دین کا سامان ہو گئے، وجہ بقائے دین کا سامان ہو گئے، مسلم جو کوفے والوں کے اور عہدہ ملا ہے جب سے سفیر امام کا، عہدہ ملا ہے جب سے سفیر امام کا، مسلم نوائے حق کے نگہبان ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلم نوائے حق کے نگہبان ہو گئے، اور پہلا حسینیت کا جو روشن ہوا چراغ، پہلا حسینیت کا جو روشن ہوا چراغ،
مہربان ہو گئے تاریک قصر ظلم کے ایوان ہو گئے اور تنہا میان دشت مقابل کثیر کے سبحان اللہ سبحان اللہ تنہا میان دشت مقابل کثیر کے ابن عقیل فاتح میدان ہو گئے کیا کہنے سلامت رہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ماشاء ماشاء اللہ ابن عقیل فاتح میدان ہو گئے اور کرنا تھا بن عقیل کو زہرا کا سامنا کرنا تھا بن عقیل کو زہرا کا سامنا نصرت میں شاہ دین کی قربان ہو گئے نصرت میں شاہ دین کی قربان ہو گئے اور قرطاس سے دل پہ مصطفیٰ مسلم کے باب میں قرطاس سے دل پہ مصطفیٰ مسلم کے باب میں اشک فرات درد کا عنوان ہو گئے مسلم جو کوفے والوں کے مہمان ہو گئے وجہ بقائے دین کا سامان ہو
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعجل فرجهم. آج کی مجلس اعزا خاص ایک ایصال ثواب کے لیے بھی ہے. مرحوم محمد بلال شیخ ان کے لیے خاص طور پر ایک اور مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک اور نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کو سفیر امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على وعجل فرجه. شب 9 ذی الحجۃ الحرام ہے اور ابتدائی مجلس میں تبرکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، پھر کچھ مناسبتوں پر آج کی بات کرتے ہیں. ارشاد اقدس الہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. یہ وہ آیات ہیں کہ اگر غور فرمائیے گا تو قیام امام حسین علیہ السلام کا پورا فلسفہ ان دو آیات میں پوشیدہ ہے. کیا کہنا ہے قبلہ؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دیکھو سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ تم جانتے ہو. کوشش یہ ہو رہی تھی دور یزید میں کہ خلافت کو شریعت کا نام دے دیا جائے، لہذا سچ کو جھوٹ میں ملایا جا رہا تھا. قرآن نے حکم دیا کہ دیکھو سچ کو جھوٹ میں ہرگز نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو ہرگز نہ چھپاؤ. حق رسول اللہ ہیں، حق علی ابن ابی طالب ہیں، حق حسین ابن علی ہیں. سبحان اللہ قبلہ. کیا کہنا ہے؟ حالانکہ تم جانتے ہو،
تم جانتے ہو کہ حق کون ہے لیکن حق کو چھپا رہے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور ساتھ ہی نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو. اور اس سے بہتر تفسیر ہو نہیں سکتی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اس فقرے کی کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس جہاد کے ذریعے سے نماز کو بھی قائم کر دیا اور زکوٰۃ کو ادا کر دیا. سبحان اللہ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور اے مسلمانوں اب میں تفسیر کے اعتبار سے تفسیر روائی ایک ہے، ترجمہ اس کا کر رہا ہوں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جن محمد اور علی نے سب سے پہلے رکوع کیا تھا تم بھی ان کے ساتھ رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ مل کے صلوات بھیج دیں ایک محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو آیات قیام امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کو مکمل طور پر بیان کر رہی ہیں. اور آج کی شب شہادت سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کم سے کم 4 مناسبتیں ہیں آج، اور ان چاروں مناسبتوں کی طرف مجھے ایک اشارہ کرنا، اسی میں شاید وقت تمام ہو جائے گا. پہلی مناسبت تو خود شب 9 ذی الحج کی ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی رات ہے، شب عرفہ ہے آج. اور یہ قاضی الحاجات سے مناجات اور راز و نیاز کی رات ہے. آج کی رات توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور دعا مستجاب ہے. معمولاً دعائے عرفہ اور روز عرفہ کے اعمال کے اعتبار سے کل کا دن زیادہ معروف ہے، لیکن آج کی رات بھی کسی طور پر بھی کم نہیں ہے. بلکہ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص آج کی رات عبادت میں گزار دے گویا اس نے 170 سال تک عبادت کی ہے. اللہ اکبر. لہذا خاص اعمال ہیں آج کی رات کے. اور انشاءاللہ بعد از مجلس ماتمداری کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک لائیو سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے شب عرفہ کے اعمال کے ساتھ. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میں ہم اس کی تفصیل کو تھوڑا سا بیان کریں گے، لیکن ہم نے فقط اشارہ کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ کل کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن آج کی رات بھی اسی اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 170 سال تک عبادت میں مصروف رہنے کا ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو آج کی رات کے اعمال کو انجام دیتے ہیں. اللہ اکبر. پہلی مناسبت ہے. کل کا دن پھر خاص اہمیت کا حامل ہے. یہ دوسری مناسبت ہے جو روز عرفہ ہے. اور روایت میں آیا ہے کہ امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عرفہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا نے ایک سائل کی آواز سنی کہ جو لوگوں سے کچھ خیرات مانگ رہا تھا. تو مولا نے اسے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، جبکہ آج کے دن امید کی جاتی ہے کہ ماؤں کے شکموں میں بھی جو بچے ہیں ان پر بھی خدا اپنا لطف و کرم فرمائے گا. لہذا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کل کے دن کے جو خدا کے لطف و کرم سے محروم رہ جائے، اگر وہ ان اعمال کو انجام دے دے جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان اعمال کو انجام دے دے. انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. مثال کے طور پر کل کا دن غسل کرنے کی تاکید ہے، اور ویسے ہی کل جمعے کا دن ہے، تو غسل جمعہ کے ساتھ غسل عرفہ کو بھی انجام دے اور ایک ہی نیت سے دونوں غسل ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی کل کے اعمال میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ثواب ہے، یعنی بعض روایات میں آیا ہے کہ 1000 حج اور 1000 عمرے اور 1000 جہاد کے برابر ہے کل ایک مرتبہ حسین ابن علی کو سلام کرنا. اللہ اکبر. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سے عمل پر اتنا بڑا ثواب؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام شریعت اور نظام ہدایت رکھا ہے نا، غور کیجئے گا. ہمارے ذہن میں سوال یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی نسبت سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سے عمل کا اتنا بڑا ثواب. یہ ثواب عمل کرنے والے کی نسبت سے نہیں ہے، جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کا احترام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہے کہ اللہ نے حسین کے احترام کے صدقے میں ایک زیارت کا ثواب 1000 حج کے برابر رکھا ہے. کیا کہنا. واہ واہ واہ. امام حسین کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنے. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ فلسفہ واضح ہو جائے تو بہت آسان ہو جائے گا. یہ ثواب عمل کرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے، جس کی خاطر عمل کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے. کیا کہنے. اس کے اعتبار سے اگر اللہ پوری کائنات بھی عطا کر دے تو کم ہے. 1000 حج 1000 عمرے 1000 جہاد کا ثواب ہے. بعض مقامات پر 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب ہے. البتہ ظاہر ہے کہ جو واجب حج ہے وہ اپنے مقام پر ہے. اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی زیارت کر لے تو کسی پر حج واجب ہو چکا ہے تو وہ اس پر واجب شرعی رہے گا. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو مستحب حج ہے،
اللہ نے یہ پسند کیا ہے کہ آؤ عرفہ کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام پر. اور عراقیوں کے یہاں یہ خاص بات بھی معروف ہے عرفہ کے دن کی زیارت کے لیے کہ جو اس دن زیارت کر لے. عراقی کم سے کم سمجھتے. دیکھیں عاشور کی ایک خاص مناسبت ہے, شہادت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے, بہت رش ہوتا ہے مولا کے حرم میں. چہلم کی جو واک ہے نجف سے کربلا تک, اس کی ایک الگ ہی شان و شوکت ہے. 15 شعبان کی زیارت ویسی ہے کہ جیسے 1,24,000 انبیاء سے جسے ہاتھ ملانا ہو, اسے چاہیے کہ شب 15 شعبان کربلا معلیٰ پہنچ کر حسین ابن علی کی زیارت کرے. یہ روایت میں. لیکن عرفہ کے دن کی خاص بات جو عراقیوں میں مشہور ہے وہ یہ کہ یہ جو زیارت ہے یہ فقط اسے نصیب ہوتی ہے کہ جس کی ولادت میں طہارت ہوتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. سبحان نعرہ اللہ. حیدری. پر محمد محمد بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. تو عرفہ کی زیارت اسی کو نصیب ہوتی ہے. اگرچہ اس جملے کی وضاحت کر دوں کہ جسے نصیب نہ ہو سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ولادت میں نعوذ باللہ شک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے نصیب ہو جائے اس کی تو ولادت 100% طاہر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور 1000 حج کا ثواب زیارت عرفہ امام حسین علیہ السلام کے لیے, اس لیے کہ حسین نے حج کو بچایا ہے. اگر حسین کی قربانی نہ ہو تو حج ہی نہیں ہے, عمرہ ہی نہیں ہے, کوئی جہاد ہی نہیں ہے, نماز ہی نہیں ہے, عقیدہ توحید کا کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. بہت بڑی سازش یزید کی یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے دوران حج. اس جانب ہم اشارہ کریں گے اگر موقع آ سکا تو. اور دوران حج جب حسین کو شہید کر دیا جائے تو ایک اور گروہ تھا جو یہ شور مچا دے کہ جو قتل کرنے والوں کو بھی قتل کر دے. پہلے آج بھی بہت آسان ہے کہ سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں کہ ایک شخص سے کسی کو قتل کروا دیا اور ایک اور شخص سے اس قاتل کو بھی قتل کروا دیا. تو یہ منصوبہ تھا کہ حسین وہاں پر شہید ہو جائیں اور پھر انہیں قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے. اور جب اتنا خون خرابہ خدا کے حرم میں ہو جائے تو ایک شور مچا دیا جائے کہ حج تعطیل ہو گیا, اب خدا کا جو گھر ہے وہ امن کا مقام نہیں رہا. اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ حج کو لپیٹ کر پورے دین کے بساط ہی کو لپیٹ لیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا, اپنا حج عمرے میں تبدیل کیا اور حج کو چھوڑ دیا. یعنی قدم آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے ہٹا دیا. کہنے کا مقصد ہے کہ جس کا پیچھے اٹھتا ہوا قدم حج کو بچا لے, اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم کی کیا شان. ارے کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا کہنے کے بلا, سبحان اللہ, کیا بات. یا علی, جس کا پیچھے ہٹنا حج کو بچا لے, اس کا آگے بڑھ کر اقدام کرنا کیا کچھ بچا جائے گا. تو کل کا دن غسل اعمال میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور انجام دیجیے. مفاتح الجنان میں خاص زیارت لکھی ہوئی, اگر وہ پڑھ سکیں, نہ پڑھ سکیں کم سے کم زیارت وارثہ پڑھیں. کل کے دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے, بشرط یہ کہ کمزوری کا باعث نہ ہو دعا کے لیے. اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا میں کچھ کمی ہو رہی ہے تو اتنا اہم ہے دعا کرنا کل کے دن کہ روزہ چھوڑ دو اور دعا کرو. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ عرفہ کا دن تو وہ ہے کہ شکم مادر میں جو بچے ہوتے ہیں ان پر خدا کا رحم و کرم نازل ہوتا ہے. آج کے دن تو اللہ کے علاوہ بندوں سے کیوں مانگ رہا ہے. تو کل کا دن عبادت کا دن ہے, یہ دوسری مناسبت ہو گئی. ساتھ ہی آج کا جو دن گزرا ہے 8 ذی الحج, ایک تیسری مناسبت یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آج ہی کے دن مکہ چھوڑا تھا. غور فرمائیے گا, یہ جو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اس لیے کہ اگر 9 ذی الحج تک امام رک جاتے تو وقوف عرفات ہوتا اور اس کے بعد حج پورا کرنا عام فقہ کے اعتبار سے واجب ہو جاتا, ورنہ امام حسین علیہ السلام پہ تو کوئی کیا چیز واجب کر سکتا ہے, وہ تو خود عین شریعت ہے. لیکن اگر وقوف عرفات ہوتا تو پھر مزدلفہ اور منا اور رمی جمرات اور پورا حج یہ واجب ہو جاتا. لہٰذا حسین نے 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا, عمرہ انجام دیا اور مولا مکہ سے نکل گئے. تو یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے, 3 شعبان المعظم مکہ پہنچے تھے. جب 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے تو روانگی امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے, وہ 28 رجب کو آپ سن بھی چکے ہیں, مصائب میں عشرہ محرم کی پہلی مجلس میں اسے بیان بھی کیا جاتا ہے. مولا کو تقریباً 3 دن لگے, معذرت 6 دن لگے تھے مکہ پہنچتے ہوئے. 28 رجب کو کوچ فرمایا, 6 دن بعد 3 شعبان المعظم کو مکہ پہنچے. شعبان کا پورا مہینہ, شوال المکرم, ذی القعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام, حج کا احرام باندھ لیا, حج کو عمرے میں تبدیل کیا, 8 ذی الحج کو خروج فرما لیا حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے. طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی, طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی, بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی.
کیا کہنے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کیا کہنے کہنے قبلہ، سبحان جس کے صدقے میں نجات ہے، کیا کہنے قبلہ، جس کے صدقے میں کائنات کی نجات ہے، اسے چھوڑ کر ان ریچولز میں لگے ہوئے تھے. حج اتنا اہم ہے رکن اسلام کا کہ صوم و صلاۃ و حج اور زکوٰۃ اور پھر ولایت یہ رکن اسلام ہے. تو حج اپنے مقام پر انتہائی اہم ہے، لیکن حج بے روح ہے اگر محبت حسین کے بغیر ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسی 8 ذی الحج کو، اب میں چوتھی مناسبت پڑھنے لگا ہوں. 8 ذی الحج، آج کا جو دن گزرا ہے، آج ہی کے دن کعبے کی چھت پر بلند ہو کر حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا. واہ واہ واہ، آج ہی کے دن وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چند جملے پڑھتا ہوں اس خطبے کے. بسم اللہ، بسم اللہ، عباس علیہ السلام نے آج پڑھے تھے، اور مولا عباس علیہ السلام اور مسلم ابن عقیل میں انتہائی شباہت ہے. آج شب شہادت مسلم ابن عقیل علیہ السلام بھی ہے، لہٰذا عباس کا ذکر اور مسلم کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. اس لیے کہ جو مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے الفاظ ہیں جو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہیں کہ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. بالکل بعینہ یہی الفاظ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت کے ہیں، بعینہ یہی الفاظ. تو کربلا کے شہیدوں میں ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مقام کے ساتھ جو شہید نظر آتے ہیں وہ مسلم ابن عقیل ہیں. اور بھی بہت سی شباتیں، اگرچہ کہ وہ تھوڑا سا مصائب کی طرف چلے جائیں گے، لیکن ہم عرض کر دیں. یہ دیکھیں ہماری تو اب اس بار اللہ جانے کہ کس انداز سے، کس شکل میں عزاداری ہوگی تو بھرپور طریقے سے، لیکن باقاعدہ امام بارگاہ میں محرم الحرام کی مجالس ہوں یا جلوس عزا کا اہتمام ہو. عاشور کے دن دنیا کے ہر بڑے شہر پہ جلوس نکلتا ہے، بلکہ کئی جلوس نکلتے ہیں. ان جلوسوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مختلف تبرکات ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی جلوس میں مثلاً جھولا شہزادہ علی اصغر کا اس کی شبیہ موجود ہو، کسی جلوس میں موجود نہ ہو سکتا ہے کسی جلوس میں تابوت ہو، کسی جلوس میں تابوت نہ ہو. لیکن مجھے ایمان سے بتلائیے گا کہ آپ نے امام حسین کا کوئی جلوس عباس کے علم کے بغیر دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہنے. تصور نہیں ہے حسین کا جلوس عباس کے علم کے بغیر. بے شک بے شک. عباس کے علم کے بغیر حسین کا جلوس نہیں ہے مکمل. اور جہاں مجلس کی بات آئے تو ہو سکتا ہے کہیں سوز خانی ہو، کہیں نہ ہو، حدیث قصہ کی تلاوت ہو، کہیں نہ ہو، کہیں بعد میں ماتمداری ہو، کہیں نہ ہو، لیکن مجلس کے بعد زیارت امام حسین ضرور ہوتی ہے. بے شک. یہ دور سے زیارت کرنا سنت مسلم ابن عقیل ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے کیا کہنے. کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسین کا کوئی جلوس عباس کے علم کے بغیر مکمل نہیں ہے، حسین کی کوئی مجلس مسلم کی زیارت کے بغیر مکمل نہیں. کیا کہنے. کچھ بات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے. یہ دوسری شباہت ہو گئی. پہلی شباہت یہ ہے کہ زیارت دونوں کی ایک جیسی ہے، ایک حسین کا علمدار ہے، ایک حسین کا سفیر ہے. پھر ایک اور شباہت یہ ہے کہ عباس کا علم اور دور سے حسین کی زیارت، ان کے بغیر نہ حسین کی مجلس مکمل ہوتی ہے نہ حسین کا جلوس مکمل ہوتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور مزید شباہت یہ کہ آپ جا کر پوچھ لیجئے گا عراقیوں سے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جہاں ابو الفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، وہیں مسلم ابن عقیل علیہ السلام بھی اسی طریقے سے باب الحوائج ہیں. اللہ اکبر. بلکہ دستور یہ ہے وہاں رہنے والوں کا کہ امام حسین کے حرم جاتے ہیں، اور اگر وہاں دعا مانگتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر آتے ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں، اور وہاں آ کر کہتے ہیں کہ اے غازی، آپ حسین کے علمدار ہیں، آپ ہماری سفارش فرما دیجئے گا تاکہ دعا قبول ہو جائے، آپ باب الحوائج ہیں. اور کسی مصلحت کی وجہ سے وہاں پر بھی نہ پوری ہو سکے تو پھر ان عراقیوں کے پاس جو آخری پناہ گاہ رہتی ہے وہ مسلم ابن عقیل کا حرم ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آخر میں مسجد کوفہ آتے ہیں اور ذریعے مسلم ابن عقیل سے چمٹ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ سفیر حسین ہیں، حسین تک بات ہماری پہنچانے والے آپ ہیں. برائے عظمت سفیر حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. آخری پناہ گاہ جو وہاں رہنے والوں کے پاس ہے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے وہ حرم حضرت مسلم ابن عقیل ہے. اللہ اکبر. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام رکھا ہے. بزرگ عرفا کا جملہ بھی ہے کہ چہردہ معصومین کی عظمت تو سب کے سامنے، لیکن کچھ وہ ہیں جو تالی تلو العصمت ہیں، یعنی یہ کہ معصومین کے ساتھ ساتھ ہی بالکل جن کا مقام ہے، جو خود بھی معصوم ہے
وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہیں اور یہ عصمت صغریٰ کی منزل پر. جیسے ابو الفضل عباس علیہ السلام ہو, جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ہوں, جیسے شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام ہو, جیسے بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ ہوں, جیسے مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے جیسے سید محمد و شہر بلد میں کہ ان امام زادوں کے پاس آؤ, جب ان کے صدقے میں تمہاری حاجت پوری ہوگی. چہاردہ معصومین کا مقام سب سے بلند ہے, لیکن ان امام زادوں کی عظمت تمہارے سامنے اس وقت آئے گی کہ جب ان کی ذریعے کے پاس پہنچ کر دعا کرو گے اور اللہ ان کے صدقے میں تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ. بالخصوص اولاد کی حاجت. اور یہ چونکہ ہمارا کلپ کافی آگے مشہور بھی ہو چکا ہے اور اسے ہم نے بعض مقامات پر پڑھا, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل کے نام سے اولاد کی حاجت, کہ جسے اولاد نہ ہوتی ہو وہ بھی, اور جس کے پاس بیٹیاں ہوں, بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں یقیناً, خدا کی جانب سے تحفہ اور ہدیہ ہیں, لیکن بیٹے کی بھی خواہش ہو تو وہ بھی, اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی نیت کر لے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں حضرت مسلم ابن عقیل کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھوں گا. اور وہ بھی والدین کہ جن کے ہاں کچھ مس کیریجز کے مسئلے ہیں, جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے انتقال ہو جاتا ہے یا شکم ہی میں انتقال ہو جاتا ہے. بہت سے علماء کے واقعات بھی ہیں اس حوالے سے, اور ان واقعات کو کیوں بیان کروں یہاں پر, جبکہ جس شہر سے میں میلبرن سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, خود میلبرن شہر کا واقعہ ہے. یہ میلبرن شہر کا واقعہ ہے کہ اس مومن سے میں مل چکا ہوں, اس بچے سے بھی مل چکا ہوں, کہ جب ایک مومن نے ہم سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی وائف نے کنسیو تو کیا ہے لیکن ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایبورٹ کروا لیں, اس لیے کہ بچہ بالکل ایب نارمل ہوگا اور چند ہی گھنٹوں بعد یا چند ہی دنوں بعد مر جائے گا. اور انہوں نے ہم سے فون کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن آپ اتنا ضرور کر لیجئے کہ اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ پروردگار تو مجھے صحیح اور سالم بیٹا عطا کر, تو میں مسلم ابن عقیل کے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد مسلم رکھوں گا. اللہ اکبر. اور پھر تقریباً کئی مہینوں بعد ان کا مجھے فون آیا اور میں ان کے گھر پر گیا اور اس کی تصاویر میرے پاس ہیں کہ بچے کی ولادت ہوئی, اور ولادت کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ہی از نو مور, بچہ زندہ نہیں ہے, اور بچے کو ماں کے سینے پر رکھ دیا صرف اس بات کے لیے کہ آپ 2-3 گھنٹے جو اپنا غم منانا چاہیں وہ منا لیں, اور اس کے بعد بس بچے کو دفن کرنا پڑے گا. یعنی ڈاکٹرز اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر چکے تھے. اللہ اکبر. کہ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ بچے میں حرکت ہوئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیے اب میں کیا عرض کروں آپ سے, اور جو دیکھی ہوئی بات ہے اور سامنے وہ بچہ میرے موجود ہے, تو اس سے زیادہ اور میں کس یقین سے بات پیش کروں آپ کے سامنے. اور یہ کسی اور پاکستان انڈیا کی بات بھی نہیں کہ ڈاکٹر سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہوگی تو انہوں نے ویسے ڈیڈ ڈکلیئر. میں میلبرن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. اللہ اکبر. باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ بعد میں سڈنی سے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر آیا تھا یہاں پر دیکھنے کے لیے کہ بالآخر یہ ہوا کیا تھا, کہ جب ایک بچہ ڈیڈ ڈکلیئر ہو چکا تھا تو اس میں زندگی آئی کیسے. اور وہ والد یہ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں کیا کہتا, آپ اپنی سائنسی تحقیق کرتے جائیے, لیکن یہ صدقہ ہے حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. اور پھر اس بچے کی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کے لیے طبیعت اس کی کچھ خراب ہوتی تھی تو اس کے لیے کچھ کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا, اور پھر میں جب ان والدین سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو زندگی بدل گئی اس معجزے کو دیکھ کر. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے نام پر جو اولاد عطا ہوتی ہے وہ کیوں صحیح اور سلامت رہتی ہے, اللہ نے کیوں اس کی ذمہ داری لی ہے؟ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کے 4 بیٹے تھے. 2 طفلان مسلم کوفہ میں شہید ہوئے, جن کی شہادت کی تاریخ 22 ذی الحج کو آتی ہے, اور ہم اس موقع پر مجلس کریں گے انشاءاللہ. اور 2 مسلم ابن عقیل کے فرزند وہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے, خانوادہ بنی ہاشم میں جو بالکل ابتدائی شہید ہیں, ان میں مسلم ابن عقیل کے 2 بچے ہیں. یعنی مسلم ابن عقیل کے 4 بچے تھے, چاروں شہید ہوئے. بیٹی تھی جن کا نام تھا عاتقہ, گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شام غریبہ یہ بچی پامال ہو گئی. مجھے یقین ہے کہ آپ کی دل پر چوٹ لگے گی, ظاہر ہے کہ غم کی وہ کیفیت ہے, اور میں معذرت کا طلبگار ہوں.
مصائب کے موقع پر یہ ذکر مجھے زیادہ بہتر تھا، لیکن کیا کروں کہ یہ بات درمیان میں آ چکی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم کی بیٹی بھی شہید ہوئی. شام غریبہ جیسے سکینہ نے تماچے کھائے ویسے مسلم کی یتیمہ نے بھی کھائے. اور پھر ظالم سے بچنے کے لیے یہ بچی بھی مقتل کی جانب دوڑی، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے بچی پامال ہو گئی. ایسے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ پہنچی مقتل میں بچوں کو جمع کرنے کے لیے، تو دیکھا ایک بچی مقتل میں ہے، اور جب اسے اٹھانا چاہا تو لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں آ گئے، اور بی بی زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مسلم کے 2 بچے ہیں، طفلان مسلم کربلا میں شہید، کوفہ میں 2 بچے کربلا میں شہید، بیٹی شہید. نسل مسلم ابن عقیل ختم ہو گئی، پوری نسل قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. خود مسلم شہید، سارے بچے شہید. مسلم کی زوجہ حضرت رقیہ جیسے بی بی زینب کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں گئی ہے، ویسی حضرت رقیہ. آپ کی طبیعت منقلب ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، پھر آؤں گا انشاءاللہ میں فضائل پر، لیکن آپ رو لیں اب تھوڑا سا. کہ جن کا نام ختیجہ تھا، بیٹی ہے مولا علی کی، مسلم ابن عقیل داماد ہے مولا علی علیہ السلام کے نا، تو مولا علی کے نواسے ہیں یہ. اور علی کی نواسی ہے کہ جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہے. مجھے کہنے دیں کہ شام غریبہ فقط علی کی پوتی نے تماچے نہیں کھائے تھے، علی کی نواسی نے بھی تماچے کھائے. کتنا مظلوم ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو علی کی بیٹی خدیجہ بنت علی جو ام البنین کی دختر ہے، علی کی بیٹی ہے ام البنین سے، لہذا مسلم ابن عقیل داماد ام البنین ہے. غور فرمائیے گا یہ سارے رشتے. تو خدیجہ بنت علی کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی، بلکہ بی بی زینب کی محافظ بن کر گئی، اس لیے کہ جب لوگ آتے تھے کہ علی کی اولاد سے ہمیں بدلہ لینا ہے خیبر و خندق کا، تو جب پتھروں کی بارش ہو رہی ہوتی تھی، جب آنکھ برسائی جا رہی ہوتی تھی، جب گرم پانی پھینکا جا رہا ہوتا تھا، تو زوجہ مسلم بن عقیل سامنے آ جاتی تھیں بی بی زینب کے، اور گویا یہ کہہ رہی ہوتی تھی، اب یہ میں زبان حال پڑھ رہا ہوں کچھ، کہ بی بی گویا کہہ رہی ہوتی تھی کہ اگر تم علی کی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا، تو دیکھو زینب نبی کی بیٹی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں. اگر پتھر مارنے ہیں تو زینب کو نہ مارو، مجھے مار لو. اللہ اکبر. پوری نسل مسلم ابن عقیل قربان ہو گئی امام حسین پر. اب اگر کوئی، غور کیجئے گا بہت، اب اگر کوئی نیت کر لے کہ پروردگار تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام مسلم ابن عقیل کے نام پر رکھوں گا، تو چونکہ مسلم کی نسل ختم ہو گئی، اللہ نام مسلم ابن عقیل کے صدقے میں اس منت کرنے والے کی نسل کو باقی رکھے گا. اللہ اکبر. اگر یہ ربط آپ تک پہنچ سکے تو. اللہ اکبر. دیکھیں باب الحوائج ابو الفضل عباس ہے نا، عباس کی بھی حاجتیں تھیں. آپ، اللہ کا اصول ہے کہ جو آپ خود خدا کی راہ میں قربان کر دیں، اللہ اس آپ کے ہی صدقے میں، یعنی قربان کرنے والے کے صدقے میں ہی بہت کچھ اور مزید عطا کر دیتا ہے، وہ عیش ہے. تو عباس کی بھی حاجتیں تھی کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت مل جائے، مصلحت کی وجہ سے نہ مل سکی. مولا میں پانی لے کر چلا جاؤں سکینہ کے لیے، مصلحت کی وجہ سے وہ بھی نہ ہو سکا. تو گویا ندائے پروردگار آئی کہ عباس اب ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. جو آپ کی حاجتیں تھیں وہ آپ نے ہمارے لیے قربان کی، اب جو اپنی حاجت آپ کے نام سے مانگے گا وہ کبھی رد نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مسلم ابن عقیل ہے، اگر بات پہنچ سکے آپ تک تو، کہ قربان کر دی اپنی ساری نسل کا. اے مسلم، آپ نے حسین کے لیے ساری نسل قربان کی، اب جو آپ کے نام پر اپنی نسل کا نام رکھے گا، اللہ اس کی نسل کو صحت و سلامتی کے ساتھ باقی رکھے گا. اللہ اکبر. تو یہ کتنی شباہتیں ہو گئیں. زیارت میں برائے بھی عظمت مسلم ابن عقیل بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لیکن یہ حق بنتا ہے کہ علمدار حسین ابو الفضل عباس اور سفیر حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام جتنا آپ عشق اور ارادت رکھتے ہیں، اتنی ہی بلندتر صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یہ ساری باتیں مسلم بن عقیل علیہ السلام کی مجلس میں اس لیے آئیں کہ عباس مسلم کی شبیہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑی اہم بات کہ ہم نے کہا آج کے دن کی مناسبت ہے،
8 ذی الحج کا جو دن گزرا ہے، پہلی مناسبت ہم نے پڑھی کہ آج کی جو شب عرفہ، اس کے خاص اعمال ہیں، اس کی فضیلت کچھ ہم نے عرض کی. کل کا دن یوم عرفہ، اس کے اعمال، اس کی فضیلت بھی کچھ عرض کی، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے تھے اس وقت. اور تیسری مناسبت میں پڑھ رہا تھا کہ آج کے دن حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا کعبے کی حرمت بچانے کے لیے، اور جب مکہ حسین چھوڑ رہے تھے تو کعبے کی چھت پر بلند ہو کر آج ہی کے دن ابوالفضل عباس نے خطبہ پڑھا. دیکھیں ویسے کوئی کعبے کی چھت پر بلند ہو جائے تو ایک بڑی تعجب کی بات ہے، کہ کعبہ اتنا محترم مقام ہے، لیکن میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، امید آپ قبول فرمائیں گے کہ ابوالفضل عباس نے کعبے کی چھت پر بلند ہو کر سمجھا دیا کہ امت والوں، یہ تمہارا اور اہل بیت کا فرق ہے کہ جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. کیا بات، واہ واہ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 کیا کہنے، واہ واہ، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برائے عظمت آل اطہار بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو کہنے. ممبر ہوتا ہے وہ صاحب ممبر کے اعتبار سے اس کی شان ہوتی ہے نا. ہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ممبر ہے خانہ کعبہ، اور یہی وہ ممبر ہے کہ جس پر ان کے آخری فرزند جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی کعبے کی چھت پر بلند ہو کر خطبہ دیں گے. سبحان اللہ. یہ فقط اہل بیت کا حق ہے. ہاں. اور انہوں نے خطبہ دینا آج ہی کے دن شروع کیا. میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. دیکھیں وہاں جو خطبہ دیا جا رہا ہے اب سارے حاجی پہنچ چکے ہیں. ان حاجیوں میں سے اکثریت کون سی ہے؟ جو یزید کے طرفدار ہیں. جبھی تو کوئی وہاں حسین سے بڑھ کے آگے نہیں کہہ رہا کہ مولا ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، ہم آپ کی حفاظت، حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے ایمان کے لیے اللہ کہ مولا ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی جرأت ہوتی ہے کہ خانہ خدا میں آپ کو شہید کر سکے، ہم آپ کا پہرا دیں گے. نہ کوئی نصرت حسین کو تیار نہیں ہے. اس لیے صحابی ہونا اور بات ہے اور ناصر ہونا اور بات ہے. کیا بات. کیا کہنے. ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی ہو، ہر ناصر صحابی ہے لیکن ہر صحابی ناصر نہیں ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی معاملہ تھا. حضور نے طلب فرمایا تھا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. حضور نے مدد کرنے والے کو طلب فرمایا تھا علی بن ابی طالب کی صورت میں. سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ واہ. صحابی وہ تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اگر بے اسلام تھے تو مسلمان ہو گئے، اگر بے ایمان تھے تو با ایمان ہو گئے، اگر مال کے بغیر تھے تو انہیں مال مل گیا، انہیں شہرت مل گئی، انہیں عزت مل گئی. صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول سے کچھ لے رہا ہوتا ہے. ناصر وہ ہوتا ہے جو رسول کو کچھ دے رہا ہوتا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. واہ بھائی واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حیدری. یا علی. سبحان واہ اللہ، واہ سبحان واہ، اللہ، کیا ہے ماشاء اللہ. سبحان واہ بھائی اللہ، واہ. ایک سبحان جملے میں اللہ. ہم نے پوری تاریخ کو سمجھ لیا اس وقت. کیا کہنے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو وہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام جو خطبہ دے رہے ہیں کعبے کی چھت پر بلند ہو کر، وہاں تو تقریباً منافق موجود ہیں لباس احرام میں، اس لیے کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اگر حسین کو جو قتل کرنے آئے ہوئے وہ ایک گروہ اور ساتھ میں وہ گروہ جو حسین کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ان کے درمیان یہ تقریر ہو رہی ہے. دوستوں کے درمیان تقریر کر لینا آسان کام ہے، جب ہر طرف دشمن ہی دشمن ہو اور جہاں بالخصوص چھپا ہوا دشمن ہو وہاں پر خطاب کرنا یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا کمال ہے. اور وہاں پر فضائل حسین کو پڑھنا کہ کعبے کی چھت پر بلند ہو کے کہتے ہیں کہ حمد اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو، بیت اللہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ بقدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے. اللہ اکبر. ان کان بلم سے بیتن اصبح قبلتن. کعبے کا علی کا شرف نہیں یہ کہ علی کعبے میں متولد ہوں، کعبے کا شرف ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ جائیں. کلام ابوالفضل عباس علیہ السلام. برائے عظمت مولود کعبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سبحان اللہ سبحان من کان اللہ. بالامس سے بہتن. یہ خطبہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج ہی کے دن کا خطبہ ہے یہ، اور نہیں معلوم خیر عشرہ محرم تک زندگی بھی ہے یا نہیں ہے، اور توفیق نصیب ہو پائے نہ ہو پائے، اور پھر کوئی موضوع کچھ اور بن جائے. ورنہ یہ کہ عشرے کا بھی یہ موضوع بن سکتا ہے بالخصوص جب شہادت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو، لیکن آج ہی کے دن اسے پڑھ دیتا ہوں. اور جب زبان پر آ گیا ہے بقول غالب کے کل کے لیے کراجنا خست شراب میں، یہ شرابن طہورا ہے، یہ کوئی نجس شراب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یعنی خست کہتے ہیں بخل کو. بعض مرتبہ ایک خطیب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک بات آ گئی
کہ اسے میں بات کی مجلس کے لیے رکھ لیتا ہوں کبھی. ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. بقول غالب کہ کل کے لیے کراج نہ خصت شراب میں، یعنی اگر مولا کی جانب سے کچھ عطا ہو گیا تو آج بخل نہ کر. کیوں؟ یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. کیا کہنے جس علی نے آج عطا کیا وہ کل بھی تو عطا کریں گے نا کچھ حافظ بولنے کے لیے. واہ 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 بے شک واہ واہ واہ. جب علی نے آج عطا کر دیا تو وہ کیا عشرے میں عطا نہیں کریں گے کہ ان کے لیے کیا بولنا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. کل کے لیے کراج نہ خصت شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. اور غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. واہ سبحان اللہ. اسی نظم کا تو شعر ہے، مطلب وہ ہے اور مقطع یہ ہے. برائے عظمت علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر آگے فرمایا مولا عباس نے ایھا الکفرۃ الفجر، او کافروں اور فاجروں. نہیں، غور فرمائیے، اس سے خطاب کر رہے ہیں کہ میں تو کافر کی انٹری بند ہے. کیا کہنے کیا کہنے قبلہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. مکہ میں تو کافر کی انٹری بند ہے. واہ 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 واہ. نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، آج بھی بڑا بڑا سا لکھا ہوا ہے. وہ جو احرام میں جو کعبے کا طواف کر رہا ہے وہ کافر کہاں سے ہو گیا؟ کیا بات. عباس یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو حج کے احرام سے کفر و اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. دیکھو کس کے دل میں حسین رہتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ. جس کے دل سے حسین نکل جائے اس کے دل سے اسلام نکل جاتا ہے، بے شک. چاہے وہ حج کے احرام میں ہو چاہے کعبے کا طواف کر رہا ہو. اتصدون طریق بیت الامام البررہ، کیا تم امام برحق کا راستہ روکنا چاہتے ہو، انہیں خانہ خدا سے دور نکالنا چاہتے ہو؟ پھر آگے کا من ہوا احق بہ من سائر البریہ، کون حسین سے زیادہ حقدار ہوگا کعبے کا، کون حسین سے زیادہ قریب ہوگا کعبے کے. اور اتنا خوبصورت اس کے بعد جملہ ہے ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ. دیکھو اگر خدا کے خاص اسرار نہ ہوتے اور بندگان خدا کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا اور خدا کی خاص مشیتیں نہ ہوتی تو لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو تم یہ دیکھتے کہ قبل اس کے کہ حسین کعبے کی طرف آگے بڑھتے، کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا استقبال کرتا. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا کہنے. استسلم الناس الحجر، سن لیجئے گا کہ انسان بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کا، والحجر یستلم لدیہ، اور حجر اسود بوسہ دیتا ہے دست حسین ابن علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان واہ بھائی واہ. اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. جزاک اللہ قبلہ. پہنچ رہی ہے. لوگ بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کا اور حجر اسود بوسہ دیتا ہے دست حسین ابن علی کا. عباس کہہ رہے ہیں، آج ہی کے دن کہہ رہے ہیں لو لم تکن مشیت مولایا، اگر میرے مولا کی اس وقت مشیت نہ ہوتی نا کہ انہوں نے مجھے روک کے رکھا ہوا ہے، تو لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، میں تم پر ویسے ہی جھپٹ پڑتا جیسے ایک شکار کرنے والا شیر اڑتی ہوئی چڑیوں پر جھپٹ پڑتا. جلال ابو الفضل عباس علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لہجے پر قربان ہو جاؤں، آہ جلال پہ قربان ہو. کیا کعبے کی چھت پر عباس کہہ رہے ہیں دشمنوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان نہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی عباس کا کچھ بگاڑ سکے. کہنے قبلہ کیا کہنے. یعنی عباس سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حسین اگر کعبے کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی خوف کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. ہم شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے، کعبے کی حرمت کی پاسداری کے لیے اس کعبے کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ تمہاری کیا حیثیت ہے. آگے کا تخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیۃ، تم اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتے ہیں، تو اب جوانی میں کیا کیفیت ہوگی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. کیا کہنے. جناب اور بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ میں تو واہ. موت سے بچپن میں کھیلتا رہا ہوں، اب جوانی میں مجھے موت سے ڈرا رہے ہو. اس کے بعد کہا کہ میں کیا پوری کائنات فدا ہو جائے حسین ابن علی پر. ای ہاتھ فانظروا ثم انظروا، صد افسوس اور صد افسوس، دیکھو اور پھر غور کرو کیا کر رہے ہو. ممن شارب الخمر، انہی کے سامنے یزید کی حقیقت کو کھول رہے ہیں.
ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر. یہ آغا سید عارفین نے مناقب و سعادت الکرام ایک کتاب ہے، اس میں یہ خطبہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ کون ہے، دیکھو تم ذرا غور تو کرو، کون ہے جو شراب کا پینے والا ہے، وہ ممن صاحب الحوض والکوثر، اور کون ہے جو کوثر کا پلانے والا ہے. بے شک، واہ واہ واہ، ارے بھائی اس سے بہتر تقابل ممکن نہیں تھا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون ہے جو شراب کا پینے والا ہے اور کون ہے کہ جو کوثر کا پلانے والا ہے. سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے، کون ہے جو کوثر کا پلانے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ سینکڑوں ناظرین اس وقت اسے دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ مجلس جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہزاروں اسے دیکھیں گے. تو میں اس لیے جملہ کہنے لگا ہوں کہ پھر آگے کہا کہ کون ہے وہ کہ جس کے گھر پر قرآن نازل ہوا ہے، اور کون ہے وہ کہ جس کے گھر پر لہویات ہیں، موسیقی ہے. یہ ابوالفضل عباس کا جملہ ہے، یعنی جس کے گھر پر میوزک ہے وہ گھر حسین کا نہیں ہو سکتا، وہ گھر یزید کا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ سوچنے کی بات ہے، جب تو میں نے کہا کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو جتنے سبحان اللہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے گھر پر لہویات ہو. عباس نے کہا کہ وہ گھر حسینی نہیں ہے، وہ گھر یزیدی ہے. پھر کہا کہ یہ دیکھو کہ کون سا گھر ہے کہ جس میں تطہیر ہے اور آیات ہیں. اور پھر بہت خوبصورت ایک اور جملہ کہا تم اسی مغالطے میں ہو جس مغالطے میں قریش تھے. کیا مطلب؟ لأنه ارادوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، اور تم بھی چاہتے ہو کہ فرزند رسول کا قتل کر دو. لیکن یاد رکھو مغالطہ کیا تھا، ولا يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا، جب تک علی ابن ابی طالب زندہ تھے کوئی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا، ویسے ہی جب تک ابوالفضل عباس زندہ ہے کوئی حسین ابن علی تک پہنچ نہیں سکتا. کیا کہنے، سبحان اللہ. برائے عظمت عباس جری بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے بعد اختتام درمیان سے میں نے کچھ جملے چھوڑ دی اس لیے کہ وقت نہیں بچا. اختتام کیا کہ لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، تم پر بھی لعنت ہو، تمہارے آباء و اجداد پر لعنت ہو. یہ کعبے کی چھت پر دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر ابوالفضل عباس نے کہا. کیا کہنا، بات واضح ہو گئی کہ آج کے دن کا خطبہ بھی ہم نے سنا دیا، اور بس ظاہر ہے کہ وقت ہی تمام ہوتا چلا گیا. تو جو ساتھ میں جس مناسبت کی خاطر آج کی مجلس منسوب ہے شہادت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام، میں ان کے لیے فقط یہی جملہ کہوں گا، اور بلکہ ساری مجلس ہی کہیں نہ کہیں حضرت مسلم ابن عقیل ہی کے تعلق سے جڑ رہی تھی، بالخصوص جب شباہت بیان کی گئی سفیر حسین اور اندار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. ساتھ ہی لیکن یہ جملہ کہوں گا کہ سفیر حسین ہے نا مسلم ابن عقیل، دیکھیں سفیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو، جانتے ہیں نا. بہت خوبصورت جملہ ہے یہ. جتنے بڑے ملک کا سفیر ہوگا اتنی ہی اس کی حیثیت ہوگی. بے شک بھائی ایک بظاہر دنیا کے کسی بہت بڑے ملک کا سفیر ہے، اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اس جگہ کا وزیر اعظم بھی اسے نہیں چھیڑ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ سفیر ہے کسی بڑے ملک کا. بظاہر میں دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یعنی جس کی جتنی بڑی کنگڈم ہے اتنا ہی اس کا بڑا سفیر ہے. اگر سفیر حسین کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھ لو کہ حسین کی سلطنت کتنی عظیم ہے. واہ 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 واہ. بھائی حسین کا سفیر ہے نا، تو حسین تو اتنے عظیم ہے. فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ إِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نِجَاةٍ. حسین اتنے عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. اس حسین کا سفیر ہے مسلم ابن عقیل. حسین اور مسلم میں ایک سفارت کا فرق ہے. اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. حسین کا سفیر ہونا، میں فقط سفیر پہ بات کرتا چلا جا رہا ہوں، آپ قبول کرتے جائیے گا، بلکہ حسین ابن علی کا سفیر ہونا در حقیقت رسول اللہ کا سفیر ہونا ہے. اس لیے کہ حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین کا سفیر ہے در حقیقت محمد مصطفیٰ کا سفیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین فقط فرزند رسول نہیں ہے، حسین نفس رسول بھی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. واہ واہ واہ. بھائی حسین نفس رسول بھی ہے. کیسے مولانا صاحب یہ جملہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ بھائی مامون الرشید نے مولا امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جو آئے مباہلہ ہے
جو عید مباہلہ اسی ذی الحج میں آنے والی ہے 24 ذی الحج، کہ اگر آئے مباہلہ سے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آپ جانتے ہیں ابناءنا کی منزل میں حضور کے بیٹے بن کر امام حسن امام حسین گئے تھے. تو مامون رشید نے کہا تھا کہ اگر ابناءنا سے کے جملے کو قرآن سے ہٹا دیا جائے تو پھر آپ کا کیا مقام رہ جائے گا. بہت غور کیجئے گا، کیونکہ حضور کے بیٹوں میں حسن اور حسین اور پھر ساری حضور کی اولاد شامل ہے نا اس آیت میں. تو مامون رشید نے کہا تھا امام رضا سے کہ اگر ابناءنا کے جملے کو قرآن سے آپ نکال دیجئے تو پھر آپ کا کیا مقام رہ جائے گا. اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ مولا نے کہا کہ جس طرح ہم ابناءنا میں ہیں اسی طریقے سے ہم انفسنا میں بھی ہیں. رسول کی ابنیت کی منزل پر بھی ہم ہیں، رسول کے نفس کی منزل پر بھی ہم ہیں. لہذا حسین فرزند رسول بھی ہیں اور حسین نفس رسول بھی ہیں. بھائی اب تو حسین نفس رسول ہیں تو جو حسین کا سفیر ہے وہ رسول اللہ کا سفیر ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ مختصر الفاظ میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ جتنی میری بساط تھی وہ میں نے کہہ دیا. حسین کے سفیر ہے تو سفیر کا مقام سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا وہ سفیر ہے اس سے. کیا کہنا ہے قبلہ. بھائی زمین و آسمان حسین کی زیر امامت ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا. زمین و آسمان حسین کے نا. جبریل رب کی مرضی آ کے لے گیا. بھائی کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. بھائی محرم شروع ہونے والا. آج تمہید کربلا کی مجلس ہے. کربلا کے پہلے شہید کی سنتے جائیے گا کہ جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گئی. یہ سب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے کہ حسین کا مقام جیسا ہے اسی اعتبار سے پھر سفیر کا مقام ہوگا. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. کیا کہنا. اور اگر اب تک آپ کے دل تک یہ بات نہیں پہنچ سکی تو یوں سن لیجیے گا کہ فطرس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے. آنا ایک شخص اس کے نصیب میں تھا کہ بیٹے نہیں. آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے. راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. جس کو کہیں سے کچھ نہ ملا با خدا بطول آیا در حسین سے وہ آ کے لے گیا. تو حر کو عطا کیا. جبریل کو عطا کیا. اللہم صلی حر کو عطا کیا. فطرس کو عطا کیا. راہب کو عطا کیا. جبریل کو عطا کیا. فرشتوں کو عطا کیا. تو کیا اپنے ماتمی کو عطا نہیں کریں گے حسین؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں. آیا در حسین سے وہ آ کے لے گیا. راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا اور آ کر اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا کہ قسمت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. کیا کہنا. نعرے حیدری. بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی یہ ساری باتیں اس لیے پیش کی کہ حسین ان عظمتوں کے حامل ہیں. اس عظمت کے حامل حسین کے سفیر کا نام ہے مسلم بن عقیل. تاکہ آپ اور ہم اس عظمت کو محسوس کر سکیں کہ سفیر جس کا ہے اسی اعتبار سے اس کا مقام اور احترام ہے. مسلم بن عقیل وہ ہیں جن کا ذکر رسول اللہ کی زبان پر رہا ہے. یہ میں نے ویسے نہیں کہا کہ مسلم حسین کے سفیر ہیں یعنی رسول اللہ کے سفیر ہیں. مسلم بن عقیل کا ذکر رسول اللہ کی زبان پر رہا ہے. امالی صدوق کی روایت ہے کہ ایک بار مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ انک لتحب عقیلا، کہ آپ میرے بھائی عقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں. عقیل مولا علی کے بھائی ہیں نا. ابو طالب کے 4 فرزند تھے. سب سے بڑے طالب جن سے ابو طالب ہیں ان کی کنیت، پھر عقیل تھے، پھر جعفر تھے، پھر علی تھے. ان سب میں 10-10 سال کا فرق تھا. اور 2 بیٹیاں تھیں جمانہ اور فاختہ. تو اور ان چاروں کی اپنی اپنی ایک خصوصیت تھی. دیکھیں مثلا طالب جو ہیں وہ وجاہت میں بہت زیادہ معروف تھے. جعفر جو ہیں وہ سخاوت اور شجاعت میں بہت زیادہ معروف تھے. عقیل بہت بڑے نصاب تھے. یعنی
جینولوجسٹ جسے کہتے ہیں کہ جس کو نسلوں کا پتہ ہو. اور علی ابن ابی طالب تو کوئی صفت حسنہ ایسی تھی نہیں کہ جو علی ابن ابی طالب میں موجود نہ ہو. سبحان اللہ. تو مولا کائنات نے کہا کہ انک لتحب عقیلا، اے رسول اللہ آپ میرے بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو رسول نے کہا خدا کی قسم میں محبت کرتا ہوں عقیل سے. انی لاحبہ حبین، دو وجہ سے میں بہت محبت کرتا ہوں عقیل سے. پھر کہا کہ سبحان اللہ، حبا لہ وحبا لحب ابی طالب لہ. ایک تو یہ کہ خود عقیل مجھے بڑے محبوب ہیں، اور دوسرا یہ کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتے تھے لہٰذا میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. لہٰذا جو ابو طالب کا محبوب ہے وہ رسول اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. یہ وہی جملہ ہے کہ انی سلم لمن سالکم وحرب لمن حاربکم وعدو لمن عاداکم ومحب لمن احبکم، جو ہم زیارت میں اہل بیت کو کہتے ہیں نا، گویا وہ رسول اللہ نے ابو طالب سے کہا کہ میرا محبوب وہ ہے جو ابو طالب کا محبوب ہے، میرا دشمن وہ ہے جو ابو طالب کا دشمن ہے. اور پھر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تمہارے فرزند کی محبت میں عقیل کا بیٹا شہید ہو جائے گا. اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تصلی علیہ الملائکۃ المقربون، ملائکہ مقربین عقیل پہ، معذرت مسلم ابن عقیل پہ نماز پڑھیں گے. اور اتنے آنسو مسلم ابن عقیل پر رسول اللہ نے بہائے کہ ان کے سینے مبارک تک آنسو بہ رہے تھے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو عقیل بھی بڑے محبوب تھے رسول اللہ کو، نساب تھے. اور آپ نساب جانتے ہیں کا مطلب میں نے عرض کیا کہ نسب کو بتانے والے. دیکھیں مدینہ منورہ میں ہوتا یہ آخری نقطہ آج کی گفتگو کا، پھر میں مسجد مصائب پہ جا رہا ہوں. مسجد نبوی میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے تھے نا، وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ مجھ سے چاہیے تو میں آپ کو یہاں مشورہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا تو وہاں بیٹھ جاتا تھا، تو ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا تھا اور جا کے کہتا تھا کہ مجھے فلاں مشکل ہے، اس کے لیے وہ نسخہ بتاتا تھا. کوئی اگر مثال کے طور پر شاعری کے حوالے سے کوئی مہارت رکھتا تھا تو اگر کوئی شاعری کے حوالے کچھ پوچھنا ہو تو ہر ایک کے لیے عقیل بھی ایک مصلی لگا کے بیٹھ جاتے تھے کہ لوگ ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی فلاں کا خاندان، اس کا پورا سلسلہ کیا ہے، وہ نسب تو بتائیے گا. اور کیوں پوچھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں یا شادی کرنی ہے یا وہاں پر کاروبار کرنا ہے کوئی. بھائی جب آپ اسے کسی سے کاروبار کرتے ہیں تب بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی خاندان میں کوئی مشکل ہے، کوئی خاندانی چور ہو، کوئی اور مسئلہ ہو. ہمارے ہاں ایک خطیب ان کا اچھا جملہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ تو یہ کام ضرور کرتی ہے، جیب کترا بھی اگر پکڑتی ہے تو پوچھتی ہے کہ تیرا ابا کیا کرتا ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟ جی بالکل بالکل قبلہ، ماشاءاللہ. جب جیب کترا پکڑتے ہیں نا تو پوچھتے تیرا ابا کیا کرتا ہے. بھائی جیب اس نے کاٹی، ابا سے کیا کام ہے؟ کاٹی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاندانی چور تو نہیں ہے کہیں. اللہ اکبر. ارے جیب کترے کو بھی پکڑو تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ابا کیا کرتا ہے. یزید نے حسین کو شہید کر دیا، میں یزید کے ابا سے نہیں پوچھوں کہ وہ کیا کرتا تھا. بے شک. تو کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. کہنے کا مقصد ہے کہ تو عقیل بھی وہاں بیٹھ جاتے تھے. تو عقیل نے مولا کائنات کے دو حوالوں سے ازدواج میں ان کی ایک طرح سے مدد بھی کی ہے. ایک تو یہ کہ خود جب مولا کائنات کا نکاح ہو چکا تھا بی بی سیدہ سے، اور اس وقت عقیل نے اپنے بھائی مولا علی سے کہا کہ اب آپ رخصتی کیوں نہیں مثلا اس کے لیے کرتے کہ آپ وہ اہتمام کر لیں، ازدواج کا، شادی کا اہتمام کر لیں. اور اس وقت مولا علی نے کہا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ سے یہ بات کہوں. ایک حیا کا، عفت کا پیکر تھے مولا کائنات. تو عقیل نے کہا کہ میں آپ کی جانب سے جا کے یہ بات کہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب مولا کائنات کو ازدواج کرنا تھا کہ عقیل سے کہا کہ کوئی ایسا خاندان مجھے بتلاؤ کہ جو شجاع ترین ہو، تاکہ جب میں ازدواج کروں تو مجھے وہ بیٹا عطا ہو کہ جو کربلا میں میرا وارث بن سکے. تو وہاں عقیل ہی نے مدد کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ام البنین کے خاندان سے ازدواج کیجئے، فاطمہ کلابیہ. اچھا یہ مولا کائنات عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عقیل نصاب ضرور ہیں لیکن یعنی عقیل اتنے بڑے نصاب تھے. اب اگر میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے چلیں کہہ دیتا ہوں. عقیل اتنے بڑے نسب شناس تھے کہ ایک مرتبہ جب شام گئے ہوئے تھے اور وہاں پر حاکم شام کے دربار میں کسی وجہ سے تھے، تو حاکم شام نے کہا کہ آپ بہت بڑا نسب کو بتانے والے ہیں، تو یہ بتلائیے کہ عمر ابن عاص حاکم شام کا رائٹ ہینڈ جو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، اس کا کیا نسب ہے؟ تو اس وقت عقیل نے جواب دیا تھا کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو 6 افراد نے آ کر اللہ اکبر یہ کلیم کیا کہ شاید یہ میرا بچہ ہے. اللہ اکبر.
اور پھر باقاعدہ قرا ڈالا گیا اور رکا جس کے نام لکھا وہ عاص ابن وائل تھا، لہٰذا اسے عمر ابن عاص کہا گیا. تو عقیل تو اس طرح سے سب کا جو حساب کتاب کھول دیتے تھے. اچھا تو معاویہ نے اپنا پوچھ لیا تو معاویہ سے انہوں نے کہا کہ عرب کے بزرگوں سے پوچھ لینا تو وہ بتا دیں گے تمہیں کہ تمہارا نسب کیا تھا اور کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا. تو معاویہ نے اس وقت تنزن یہ کہا تھا کہ کیسا لگ رہا ہے تمہیں کہ تمہارا چچا آگ میں جل رہا ہے. کیوں؟ یہ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عقیل ابو طالب کے بیٹے ہوئے تو ابو لہب عقیل کا بھی تو چچا ہوا نا. تو کہا کیسا لگ رہا ہے تمہیں تمہارا چچا جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے. کہاں وہ بالکل تیری پھوپھی کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے. اللہ اکبر. کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے اس کا ذکر بھی اسی سورہ میں ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. کے جو ابو لہب کی بیوی ہے وہ بھی جہنم میں. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل وہ ابو سفیان کی بہن تھی یعنی معاویہ کی پھوپھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیل اتنے بڑے نصاب تھے کہ وہ ہر ایک کے عرب کے بارے میں جانتے تھے. مولا کائنات نے یہ کیوں کہا تھا؟ یہ اس کا تعلق مسلم عقیل علیہ السلام سے بنتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑی زحمت دی. کیوں کہا تھا عقیل سے کہ آپ میرے لیے ایسا خاندان تلاش کیجئے کہ جس میں ازدواج کروں کہ جس کا نتیجہ عباس جیسے فرزند کی صورت میں سامنے آیا. کہ عقیل کتنے ہی بڑے نصاب کیوں نہ ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی جو آیت ہے وہ عقیل کے لیے نہیں، علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے. بے شک بے شک. تو علی سے بڑھ کے کون جانتا ہوگا ہر ایک کے نسب کو. لیکن عقیل کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے عقیل، کربلا کا جو ایک واقعہ ہونے والا ہے جیسے میں تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے ایک فرزند حاصل ہو جائے، ویسے عقیل تم بھی تیاری کرو، محروم نہ رہ جاؤ. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا بات. تم بھی اپنی نسل میں سے کسی کو تیار کر لو جو میرے حسین کا مددگار ہو سکے. علی کے ازدواج کا نتیجہ عباس کی صورت میں سامنے آیا. عقیل نے جیسے ہی جب انہوں نے نشاندہی کی تو خود بخود عقیل نے بھی اس کے لیے آمادگی کرنا شروع کر دی اور عقیل کے پاس جو نتیجہ ہے وہ مسلم نے عقیل کی صورت میں سامنے آیا. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو عباس علیہ السلام کے لیے رشتے کی بات کی تھی نا عباس کی ماں سے، وہ مولا کائنات نے اشارہ دیا تھا عقیل کو کہ مسلم نے عقیل یعنی تم بھی اپنے ایک فرزند کو تیار کر لو اس کربلا کے معرکے کے لیے. حسن اور حسین کے بعد جو سب سے زیادہ شبیہ رسول ہیں وہ مسلم ابن عقیل ہیں. اور عزیزان گرامی بس میں گفتگو طولانی ہو گئی لیکن چونکہ کئی مناسبتیں تھیں اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ ساری مناسبتیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ تک پہنچ جائیں. بہرحال مسلم ابن عقیل اس عظیم الشان ہستی کا نام ہے کہ 18,000 افراد نے کہیں پر لکھا ہے، 22,000 افراد نے کہیں پر لکھا ہے، 40,000 افراد نے بیعت کی تھی. لیکن یہ شعوری بیعت نہیں تھی، فقط لقلقہ لسانی کی حد تک تھی. اور فرما رہے ہیں جیسے بعض لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لقلقہ لسانی کی حد تک، کلمے کی گہرائی تک نہیں جاتے، ویسے ہی مسلم نے عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ان ہزاروں افراد نے، لیکن مسلم غریبانہ شہید ہوئے کوفہ میں. ہانی ابن عروہ کے گھر رہے، برداشت نہ کر پائے کہ میری وجہ سے میرے میزبان کو گرفتار کر لیا جائے. اور ہانی ابن عروہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، قبیلہ مزہج کے سردار ہیں. یہ کہ قبیلہ مزہج وہ قبیلہ ہے جس کی ایک شاخ سے مالک ابن اشتر کا قبیلہ ہے. ہانی ابن عروہ کو بھی حسین نے وقت آخر یاد کیا ہے، مسلم ابن عقیل کو بھی وقت آخر یاد کیا ہے. اور عزیزان گرامی اگر آپ ایک تھوڑا سا صلوات بھیجنے میں تھوڑا سا ایک سانس لے لوں. محمد آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا مسلم نے عقیل کی خوشنودی کی خاطر ان کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نعرہ لگا لیجئے گا، نعرہ حیدری، اور میں شروع کر رہا ہوں. نعرہ یا علی. تو آج کی مناسبتیں انشاءاللہ ذہن میں رہ گئیں. شب عرفہ، کل روز عرفہ، آج 8 ذی الحج کا دن یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام کا خطبہ، پھر سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل. عقیل کی بھی تھوڑی سی شان ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ان کے فرزند مسلم ابن عقیل کی کہ جن پر رسول اللہ نے آنسو بہائے. اور اگر اولاد کے لیے خاص طور پر کوئی خواہش اور تمنا ہے تو یقیناً آپ مسلم ابن عقیل کے نام سے منت مانیں اور باب الحوائج ان کے نام سے حاجات طلب کیجئے. کل کے دن روزہ ضرور رکھیے، ہو سکے تو روزہ نہ رکھ سکیں تو کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ
دعا ضرور دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھیے, زیارت امام حسین پڑھیے کہ آج کی مجلس کے مختلف پیغامات تھے جو پہنچ گئے. اور آج مجلس کے بعد ابھی یہ ماتم ہوگا, ماتم کے کچھ ہی دیر بعد ہم دوبارہ سے آن لائن ہوں گے شب عرفہ کے اعمال کے لیے, اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلم غریب الوطن ہے. کربلا میں اکبر لڑے تو حسین دیکھ رہے تھے. اون محمد پھول جیسے بھانجے تھے, لیکن جب وہ لڑ رہے تھے تو حسین دیکھ رہے تھے. قاسم کا جہاد حسین دیکھ رہے تھے. جب کوئی بزرگ دیکھ رہا ہو تو ایک تسلی ہو جاتی ہے. مسلم کی جنگ کو تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. کربلا کے پہلے شہید کی مجلس ہے, گویا بس کربلا شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں حسین نے تو مکمل اختیار دیا تھا نا مسلم نے عقیل کو. چاہتے تو رات کی تاریکی میں کہیں کوفہ چھوڑ دیتے, لیکن یہ فیصلہ خود مسلم کا ہے کہ نہیں, شہادت مسلم تمہید کربلا بن جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت کے وہی الفاظ استعمال کیے جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت میں ہیں. اور مسلم اور عباس کے فضائل میں شباہت ہے, مسلم اور امام حسین کے مصائب میں بھی بڑی شباہت ہے. مسلم بھی غریب الوطن تھے, حسین بھی غریب الوطن تھے. جملہ کہوں گا آپ کے دل پر چوٹ لگے گی, لیکن یا حسین کہہ کے ضرور روڑ لیجئے گا. اب اس مجلس میں نہ کہوں تو کس مجلس میں کہوں. حسین کا لاشا بھی پامال ہوا اور مسلم کا لاشا بھی پامال ہوا. کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا حسین کا لاشا تو پامال ہوا, مسلم کے لیے تو یہ نہیں ملتا کہیں روایت میں کہ ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ہاں جی, لیکن مسلم کا لاشا اس طرح سے پامال ہوا کہ جب امام حسین راہ میں تھے, مکہ چھوڑ چکے تھے اور منزل سوخ پر تھے, تو ایک شخص آتا ہوا نظر آیا, بلکہ کچھ چند اشخاص آتے ہوئے نظر آیا. اور امام حسین نے پوچھا تھا, علم امامت سے تو سب جانتے تھے, امام حسین نے پوچھا تھا کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں. اس نے کہا تھا کہ مولا میں جب کوفہ سے چلا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. مسلم کا لاشا ایسے پامال ہوا تھا. مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے تھے, حسین بھی پیاسے شہید ہوئے. عزیزوں, اتنی شباہتیں ہیں, لیکن مسلم بھی پیاسے, حسین بھی پیاسے. مسلم بھی غریب, حسین بھی غریب. مسلم کا لاشا پامال, حسین کا لاشا پامال. لیکن ایک فرق بھی ہے. فرق یہ ہے کہ جب مسلم شہید ہوئے تو حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلا لینا. سمجھ گئے, میں اسے سلام پیش کرتا ہوں, یا حسین کہتے روتے تھے. عزیزو, یہ فرق رہ گیا. مسلم جہی شہید ہوئے, مسلم کی دختر کو حسین نے پرسا دیا. حسین شہید ہوئے, سکینہ کو شیور نے پرسا دیا. عزیزو, میں کیا عرض کروں, اور میں اختتام پر چلیں, دوبارہ سے مسلم کی یتیم بچی پر میں اختتام پر پھر سے آؤں گا. تو یہ میں نے عرض کیا کہ شباہتیں بھی ہیں, بس ایک فرق بھی ہے. مسلم پر ہزاروں افراد نے بیعت کی, لیکن مسلم تنہا ہوتے گئے, یہاں تک کہ جب آخری رات آ گئی تھی, باب الکندہ سے باہر نکلے, مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی. 18 افراد مسلم کے پیچھے تھے. جب عشاء کی نماز ختم ہوئی, دیکھا کوئی موجود نہ تھا, فرار کر چکے تھے. حسین کا یہ سفیر تنہا تھا, کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہے. ایک مقام پر آ کر بیٹھ گئے. کوفہ کے حالات بڑے سخت تھے, ہر طرف پہرا تھا. تو ایک خاتون گھر کے باہر نکلی اور کہا کہ اے شخص, کوفہ کے حالات بہت خراب ہے, تجھے خبر نہیں ہے کیا؟ بہتر نہیں ہے کہ تو رات کے اس وقت میں کسی خاتون کے گھر کے سامنے بیٹھا رہے. میں کہتا ہوں کیا غیرت مسلم پر گزری ہوگی جب مسلم نے جملہ سنا, پھر جھکا کر بیٹھ گئے. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اشارہ کیا, اپنے چلو کو لے گئے منہ کی طرف, اشارہ کیا کہ میں بہت پیاسا ہوں. یعنی غیرت مسلم یہ گوارا نہیں کری تھی کہ زبان سے کہیں کہ مجھے پانی پلا دو, بس اشارہ کیا. میں کہتا ہوں جب مسلم کی غیرت یہ گوارا نہ کرے, اللہ جانے حسین پر کیا وقت تھا کہ علی اصغر کے لیے پانی مانگے. عزیزو, جس نے ساری زندگی دیا ہو کبھی لیا نہ, اس کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ جانے حسین نے کس جگہ سے علی اصغر کے لیے پانی مانگا. وہ گئی مومنہ, اندر گئی, پانی لے کر آئی, مسلم نے پانی پیا, لیکن وہ مومنہ دیکھتی رہی کہ ابھی بھی یہ شخص اٹھتا نہیں ہے.
اللہ اکبر. اگرچہ کہ یہ مومنہ دشمنان اہل بیت کے گھر کی کنیز رہ چکی ہے, بیٹا بھی اس کا دشمن اہل بیت ہے, لیکن یہ مومنہ ہے. اس نے ایسی نصرت کی ہے مسلم بن عقیل کی کہ آج جب تک مسلم بن عقیل کے مصائب پڑھے جاتے رہیں گے تو کا نام زندہ رہے گا. کہ شخص تو جاتا کیوں نہیں؟ مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا. کہا اب شہر میں غریب ہے, اب کہاں سے آئے؟ کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. ارے فوراً احتراماً اپنے مقام سے گویا کھڑی ہو گئی, یہ ادب سے ایک طرح سے سوال کرنے لگی کہ آپ مدینہ کے ہیں تو کون سے محلے سے ہیں؟ کا محلے بنی ہاشم سے ہو. اللہ اپنا تعارف کروائیے گا کہ میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. اللہ سفیر الحسین. بنا قدموں میں گر گئی کہ مولا گستاخی ہو گئی, مجھے خبر نہیں تھی. فوراً گھر میں لے تشریف لے آئیے گا. اپنے گھر میں مسلم بن عقیل کو لے آئیں, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ مومنہ تھی لیکن بیٹا ظاہر ہے کہ لعین جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, کافر رہ گیا. تو اس کے ایک انتہائی شقی القلب بیٹے نے جا کر اطلاع دے دی. خبر ہو گئی اسے کہ میرے ہی گھر پہ مسلم بن عقیل ہیں. صبح کا وقت ہوا تو فوجیں آنا شروع ہوئی. جیسے ہی فوجوں کی پوری رات مسلم بن عقیل نے عبادت میں گزاری تھی, آج کی رات. اب کل جیسے فجر کا وقت آیا, نماز ابھی انجام دی تھی اور ختم ہوئی تھی کہ فوجیوں کی آوازیں آنے لگی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی. مسلم بن عقیل نے زرہ کو سنبھالا, تلوار کو رکھا اور طوع مومنہ سے کہا کہ خدا تجھے قیامت میں اجر عنایت فرمائے, حسین کی ماں فاطمہ زہرا تجھے اجر عنایت فرمائیں گی. یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلنے لگے کہ وہ مومنہ آگے کہتی ہے کہ مولا آپ گھر میں باہر جائیں گے, اتنی ساری فوجیں ہیں, چاروں طرف سے گھر جائیں گے. ایسا کیجئے کہ گھر کے اندر ہی رہ کر دروازے پر جہاد کرتے جائیے, ایک ایک کر کے کوئی آتا جائے گا لعین اسے قتل کرتے جائیے گا. مسلم نے کہا کہ تیری بات تو صحیح ہے, لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے گھر میں رہ کر یہ جنگ لڑی تو تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی. یہ لعین گھر میں گھسائیں گے اور تیری چادر کو کھینچ لیں گے. مسلم کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے سامنے کسی مومنہ کا حجاب اتار لیا جائے. میں کہوں گا اے مسلم کاش شام غریبہ کربلا کے میدان میں ہوتے, میرا بیمار امام سید سجاد. عام مومنہ نہیں, زینب کے سر سے چادر چھین لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باہر آئے, دھوکے سے گرفتار کیا گیا. میں مختصر کر رہا ہوں, اس سے زیادہ تابع بیان نہیں رہی. دھوکے سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور کہا ہادھی اول خدعۃ, ایک گڑھا کھودا گیا, اس میں مسلم کو گرا دیا گیا اور اس کے اوپر اتنے نیزے مارے گئے, تلواریں ماری گئیں. میں نے کہا نا بڑی شباہتیں, جیسے وقت آخر حسین کو مارا جا رہا تھا ویسے سفیر حسین کو بھی مارا جا رہا تھا. لیکن جلالت مسلم کی ایسی ہے, جب گرفتار کر کے لے گئے ابن زیاد کے دربار میں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے, خون بہ رہا تھا. کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جواب دیا مسلم نے, مالی امیر سوى الحسین, میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے. اس نے شان امیر المومنین میں کچھ ناسزا کہا تو مسلم نے کہا کہ یہ جملے تجھے اس وقت زیب دیتے جب میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے. بس. اللہ اکبر. یہ سوال کسی نے میرے مولا سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا ایک شخص تھا میرا جاننے والا, وہ اس دن بھی کوفہ کے دربار میں تھا جب مسلم آئے تھے, اور اس وقت بھی تھا کہ جب آپ تشریف لائے تھے. جب مسلم آئے تھے تو ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے, بڑے زخمی تھے لیکن سینہ تنا ہوا تھا. جب آپ تشریف لائے تھے تو نظریں جھکی ہوئی تھی, کمر خمیدہ تھی. مولا مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو لیکن آپ سے زیادہ تو شجاع نہیں ہو سکتے. امام سجاد نے کہا سوال کرنے والے, تو نے پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا. تو نے یہ تو کہا کہ مسلم آئے تھے, تو نے یہ فرق محسوس نہ کیا کہ مسلم تنہا آیا تھا. جب میں دربار میں گیا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں سید سجاد کے ساتھ تھیں, ان کو تماچے لگ رہے تھے. وہ مرد اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھائے, اس کی ماں اور بہنیں دربار میں بے مکنا و چادر کر امتحان ہے سید سجاد. مولا ہماری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو جائیں.
عزیزوں کربلا شروع ہو گئی ہے. گھٹ گھٹ کے اب نہیں رونا. حسین اپنے اپنے گھروں میں مجھے یقین ہے آپ صدائے بلند رو رہے ہوں گے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. عزیزوں یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں, یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے, پروردگارا تو ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بکر ابن حمران کے باپ کو صبح مسلم نے قتل کیا تھا. اسی نے آ کر اس کے بیٹے نے آ کر یہ کہا کہ مجھے قتل کرنے دے ابن زیاد مسلم ابن عقیل کو. اللہ اکبر. مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ پر لے جایا گیا, اور جب دارالامارہ پہ پہنچے ہوں گے تو یقیناً وہاں سے بازار کی رونقیں دیکھی ہوں گی. سینکڑوں لوگ قتل مسلم کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. تو مسلم کے دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ ہائے رے میری یتیم بچی, لیکن میں وہی ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ اے مولا آپ کی بچی حسین ابن علی کے پاس ہے. یہ تو سکینہ کا مقدر تھا کہ تماچے مارنے والے تھے. بس مسلم بکر ابن حمران نے چاہا کہ تلوار مسلم کی گردن تک وہ بالکل لے آیا, لیکن جو ہے وہ تلوار ہاتھ سے گر گئی. تو فوراً گیا ابن زیاد کے پاس, کہتا ہے کہ جب بھی میں تلوار چلانا چاہتا ہوں رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے مسلم نے کیا خطا کی ہے. ابن زیاد نے کہا نا تیرا وہم ہے, تو جا کر مسلم کو قتل کر دے. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, شہادت مسلم کا وقت قریب آیا, دور ہی سے حسین کو سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ. یہ دور کے حسین کو سلام کرنا سنت مسلم ابن عقیل ہے. بس ایک مرتبہ حسین منزل سوق پر راستے میں تھے, خیمے کے باہر کھڑے تھے, دفعتاً حسین کی زبان سے نکلا وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل. پردے کے قریب بہن دیکھ رہی تھی کہ بھیا یہ کیسا سلام ہے, کہ بہن مسلم کا وقت آخر ہے, مسلم نے سلام کیا ہے. بس ایک مرتبہ مسلم کا سر تن سے جدا ہوا, لاشے کو دارالامارہ سے زمین پر پھینک دیا گیا. وہ جو توعہ تھی وہ جس نے مسلم کو پناہ دی تھی, وہ مسلم کے لاشے کو دیکھتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی آئے رے میرا مولا اتنا غریب ہے, کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہے. آخری جملہ کہوں گا, مسلم کی زوجہ جب قیدی بنا کر کوفہ کے بازار میں لائی گئی, دیکھا دارالامارہ پر مسلم کا لاشا موجود ہے. کہا والی, 2 بچے جو آپ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے, 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے. سنت مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے دور ہی سے مسلم ابن عقیل کو سلام پیش کریں گے سب مل کر انشاءاللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مسلم نے اسی طرح سے سلام کیا ہوگا کہ جب قریب پہنچنا ممکن نہ ہو دور سے سلام کر لو. مولا کربلا کی زیارت کے لیے مومنین تڑپ رہے ہیں, بلکہ اب تو فرش عزا کے لیے تڑپ رہے ہیں, امام بارگاہ کے لیے, ممبر امام حسین سے قریب بیٹھ کے مجلس سننے کے لیے. مولا ہمارے گھروں سے سلام قبول فرمائیے گا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا مسلم دی لاش لوکو بازاراں وچ رو رو کے صدا دے وے مسلم دی لاش لوکو بازاراں وچ رو رو کے صدا دے وے مسلم دی لاش لوکو بازاراں وچ رو رو کے صدا دے وے
मैनू बेशक कफन न देवो, मैनू बेशक कफन न देवो, मेरे लाल गवाचे हुए कोई कफन पहुंचा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा देवे, मेरे पैरां नू रस्सियां पाके ना गलियां विच रोलो, ना गलियां विच रोलो, ए अजर रिसालत दा तारीख दे वर्कियां दा ना रंग बदला देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा देवे, मैनू बेशक कफन न देवो, मैनू बेशक कफन न देवो, मेरे लाल गवाचे हुए कोई वतन पहुंचा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा दे, शहरे कूफा दे वासियां नू दो लाशां आखण, दो लाशां आखण, असी पुत्तर रुकैया दे साडे चोले रब दे लई कोई मानू जा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा दे, सर मुस्लिम दा चौक दे विच वैणिए पावे, वैणिए पावे, गाजी नू जाया खो ततहीर दे परदेआं दा मैनू कफन पवा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा देवे, मैनू बेशक कफन न देवो, मैनू बेशक कफन न देवो, मेरे लाल गवाचे हुए कोई वतन पहुंचा देवे, मुस्लिम दी लाश लोको बाजारां विच रो रो के सदा दे, दोवां शहजादियां दे गल ते नजर बालावी, नजर बालावी, हारिस कुछ सोच जरा तेरा जुल्म न माणिया दी, ना आस मुका देवे, मुस्लिम
ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੋਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ रो रो के सदा देवे मुस्लिम दी लाश लोको बाजारा विच रो रो के सदा देवे मैनू बेशक कफन न देवो मैनू बेशक कफन न देवो मेरे लाल गवाचे हुए कोई वतन पहुंचा देवे मुस्लिम दी लाश लोको बाजारा विच रो रो के सदा देवे